اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما۔ یہاں سے شراکت کا بیان شروع ہو رہا ہے، یعنی قربانی کے اندر شرکت۔ تو شرکا کیسے ہونے چاہیے، ان کے کیا شرائط و ضوابط ہیں، ان سب کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ زیادہ بڑا نہیں ہے، مختصر ہے، اس کے بعد مستحبات شروع ہو جائیں گے، وہ میں تیزی سے پڑھ دوں گا۔ مسئلے کے آغاز سے قبل ایک قاعدہ سمجھ لیجیے کہ آئندہ جو 3 مسئلے میں بیان کرنے والا ہوں ان میں یہی ایپلیکیبل ہے۔ قاعدہ یہ ہے، تقرب عبادت یہ متجزی نہیں ہے، یعنی اس کو ٹکڑوں میں ادا نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، 4 رکعتیں اس نے نماز پڑھنی تھی، 1 پڑھی، 2 پڑھی، 3 پڑھی، چوتھی کی آخری رکعت میں وہ بیٹھا تھا، تشہد پڑھ لیا، درود ابراہیمی پڑھ رہا ہے۔ سلام سے پہلے اس کا وضو ختم ہو گیا، خون نکل آیا، نقصیر ناک پھوٹ گئی، یا گیس کا اخراج ہو گیا، کوئی بھی وجہ کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا، تو اب ساری نماز جو 4 رکعتیں تھیں وہ سب گئی۔ اب دوبارہ وضو کرے، اس کے بعد دوبارہ سے 4 پڑھے۔ دیکھا جائے تو اس بیچارے نے 3 اور چوتھی کا بھی اکثر حصہ بالکل صحیح پڑھا تھا، آخری مرحلے میں آ کے وضو ٹوٹ گیا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی جو جتنا پڑھ لیا ہے وہ صحیح ہے، جہاں مسٹیک تھی اس کو صحیح کر لیا جاتا، لیکن نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ عبادت تقرب متجزی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح آپ کوئی فائل اپنے کمپیوٹر میں یا لیپ ٹاپ میں ڈاؤن لوڈ کریں، تو جب تک 100% ڈاؤن لوڈنگ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی، ڈاؤن لوڈ کی بھی چیز، کوئی سافٹ ویئر، کوئی فائل جو بھی ہے، وہ آپ کے لیپ ٹاپ یا موبائل پر شو نہیں ہوگی۔ اگر 50 یا 60% کے بعد آپ سے کھولنا چاہیں تو بھائی جتنی ڈاؤن لوڈنگ دکھا رہا ہے وہ تو چلے، وہ تو کام کرے، لیکن نہیں، جب تک 100% ڈاؤن لوڈنگ کمپلیٹ نہیں ہوتی آپ فائل کا استعمال نہیں کر سکتے۔ بس یہاں پہ بھی ایسی سمجھ لیجیے کہ عبادت 100% کی ہو، اے ٹو زیڈ تمام شرائط کے ساتھ، تو پھر وہ ادا کہلائے گی۔ 3 کے بعد چوتھی بھی پڑھ لی اور آخری رکعت کے اندر بالکل وضو ختم ہو گیا، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وضو کر کے آیا اور جہاں سے وضو ٹوٹا تھا وہاں سے درود ابراہیمی سے پڑھنا شروع کر دیا کہ بھئی بقیہ تو صحیح ہے، یہی تو خراب ہوا تھا، یہ صحیح کر لیتا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں، سارا پڑھنا پڑے گا، ساری 4 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی۔ تو جو میں اصول سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تقرب عبادت یہ متجزی، ٹکڑے ٹکڑے، ہاف ہاف نہیں ہو سکتی، یا آدھا ابھی کر لیا، آدھا کل کر لیا، یا آدھا میں نے کر لیا، آدھا آپ نے کر لیا۔ 12 بجے تک روزہ میں نے رکھ لیا، 12 بجے بعد میری ہمت ٹوٹ گئی تو 12 کے بعد میرے کسی ساتھی نے رکھ لیا۔ 4 رکعتیں فرض پڑھنی تھیں، 2 پڑھ لی، تھک گیا ہوں تو 2 میری جگہ کسی اور نے پڑھ لی۔ نہیں، عبادت متجزی نہیں ہوتی، جز فوت ہو گیا تو کل فوت ہو جائے گا۔ اب اس قاعدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئندہ آنے والے 3 مسئلے سنیے، یہ تینوں مسئلے اسی اصول پر منطبق ہیں۔ مسئلہ ہے، 7 شخصوں نے قربانی کے لیے گائے خریدی تھی، گائے، بکری یا کوئی بھی جانور کہہ لیں جس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اب ان 7 شخصوں میں سے ایک بیچارے کا انتقال ہو گیا، مر گیا۔ تو جس کا انتقال ہوا اس کے ورثاء نے شرکاء سے یہ کہہ دیا، یعنی اجازت دے دی کہ تم اس گائے کو اپنی طرف سے اور ہمارے ابا کی طرف سے، یا جو بھی ہمارے مورث جن کا انتقال ہوا ان کی طرف سے قربانی کر دو۔ اجازت دی۔ ان کی اجازت کے بعد یہ 6 شریک جو زندہ تھے انہوں نے کر لی، تو سب کی قربانیاں جائز۔ اور اگر بغیر اجازت ورثاء ان 6 شرکاء نے جو زندہ رہ گئے ہیں قربانی کی تو کسی کی نہ ہو۔ وجہ کیا ہے کہ عبادت متجزی نہیں ہو سکتی۔ جس گائے کے اندر 7 شریک تھے تو 7 کے لیے ضروری تھا کہ وہ تقرب کی نیت سے اس کی قربانی کریں۔ اب ایک شخص بیچارہ مر گیا، یوں سمجھ لے گائے کا ایک حصہ، گائے کی قربانی ہی عبادت ہے نا، تو وہ عبادت اس کا ایک حصہ آدمی کے مرنے کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ اب ورثاء نیابت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے مورث کی کے نائب ہوتے ہوئے اجازت دے دیں تو سب کی طرف سے ہو جائے گی قربانی، یعنی یہ 6 تو زندہ ہیں، ان کی نیت ہے تقرب کی، یہ کر رہے ہیں، اور وہ ایک حصہ جو آدمی مر گیا تھا ان کے ورثاء نے ان کی نیابت نائب کی حیثیت سے ان کی جگہ تقرب کا فریضہ ادا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا کی طرف سے ہم یاد دیتے ہیں
آپ کو نائب بناتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے، ہمارے ابا کی طرف سے قربانی کر دیں. تو جتنے شرکا تھے سب ہی کی طرف سے بنیت تقرب، بنیت عبادت قربانی ہوئی. یہاں جز فوت نہیں ہوا کیونکہ اجازت مل گئی. لیکن جہاں جب اجازت نہیں دی تھی ورثاء نے بلا اجازت کر دی تو ایک جز فوت ہو رہا تھا. ایک آخری حصہ ساتویں شریک کا، اس حصے میں نیت نہیں تھی کہ نیت کرنے والا نہیں تھا. جب عبادت کے ایک حصے میں نیت نہیں، گویا پورے حصے میں نہیں، کیونکہ جس چیز کا جز فوت ہو جائے کل فوت ہو جاتا ہے. عبادت متجزی، ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو سکتی. عقل تو یہ کہتی ہے کہ ورثہ کے جائز کر دینے سے بھی قربانی جائز نہ ہو. عقل یہ کہتی ہے، آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ بھئی جس پہ قربانی تھی وہ تو بیچارہ مر گیا، اور جس کا یہ حصہ تھا اس قربانی کے اندر اب وہ مال وراثت بن گیا، وہ اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہو گیا. تو ورثاء یاد دیں نہ دیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جس پر عبادت تھی وہ نہیں رہا، اب کسی کی نہیں ہو سکتی قربانی. یا تو کوئی اور شریک ڈھونڈا جائے، وہ پھر پیسے دے کر کے شراکت کرے تو پھر قربانی جائز ہے. ورثاء کی اجازت کیوں؟ قیاس تو یہی چاہتا ہے، لیکن ہم نے قیاس کو چھوڑ دیا کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روبرو تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قربانی فرمایا کرتے تھے تو دو جانور ذبح فرماتے، دو مینڈے، دو بکرے، جو بھی روایت میں آئے، کبشین کے لفظ آئے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کے ان افراد کی طرف سے کہ جو قربانی نہیں کر سکے، یا تو مر گئے یا ابھی دنیا میں ہی نہیں آئے. تو سرکار کا یہ طریقہ کار تھا کہ حضور قربانی نہ کر سکنے والوں کی طرف سے ایک قربانی اضافی فرماتے تھے. تو اس حدیث کی وجہ سے ہم نے یہ گنجائش رکھی کہ اگر ورثہ اجازت دے دیں نائب کی حیثیت سے تو اب وہ شریک جو مر گیا ہے اس کی طرف سے بھی اس کے ورثاء کی اجازت و نیابت کی وجہ سے قربانی صحیح ہو جائے گی. لیکن اگر وہ نہیں دیتے تو آپ سمجھ لیں کہ یہاں پر نیت نہیں ہے، ایک جز میں جز فوت کل فوت، سب کی قربانی ضائع ہو گئی. اگلا مسئلہ ہے، گائے کے شرکا میں سے ایک کافر ہے یا ان میں سے ایک شخص کا مقصود قربانی نہیں ہے بلکہ گوشت حاصل کرنا ہے تو کسی کی قربانی نہ ہوئی. بلکہ اگر شرکا میں سے کوئی غلام یا مدبر ہے، غلام ہی کی ایک قسم ہے مدبر، جس کے بارے میں میں زکوٰۃ کی لیسنز میں بتا چکا ہوں، وہاں سے دیکھیں. جب بھی قربانی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ لوگ اگر قربانی کی نیت بھی کریں تو نیت صحیح نہیں. وجہ وہی ہے کہ عبادت متجزی نہیں ہو سکتی، سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقرب کا قصد کریں، عبادت کی نیت کریں. اب شرکا میں کوئی ایک ایسا آ گیا کہ جو عبادت کی نیت نہیں کر رہا، وہ صرف گوشت چاہ رہا ہے. گوشت کا حصول عبادت تو نہیں ہے، گوشت تو ہم مارکیٹ سے بھی لے لیتے ہیں. یا جو عبادت کی نیت کر رہا ہے وہ اہلیت عبادت نہیں رکھتا، کافر ہے. یا غلام یا مدبر ہونے کی وجہ سے یا نابالغ ہونے کی وجہ سے، پاگل مجنون ہونے کی وجہ سے اس پر وجوب عبادت نہیں ہے. تو کسی ایسے شریک کی شرکت کہ جو اہلیت نہیں رکھتا عبادت کی، یا رکھتا ہے لیکن عبادت کی نیت نہیں کر رہا، صرف گوشت ہی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اب یہاں کیا ہوا؟ عبادت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. شرط یہ تھی کہ سب جتنے بھی شریک ہیں سب ہی عبادت کی نیت کریں تاکہ عبادت متجزی نہ ہو سکے. لیکن ایک آدھ کی عدم اہلیت کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے سب کے عبادت پہ پانی پھر گیا، ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر گئی. باقی آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کوئی جب ہم قربانی کریں ہمارے ساتھ کوئی شریک صرف گوشت کے لیے ہی شریک ہو جائے، پھر ہم کیا کریں گے؟ ایک شخص زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں قربانی میں شرکت کرنا چاہتا ہوں اور میرا یہ حصہ، تو بس مسلمان کی زبان پہ آپ اعتبار کریں، اس کے لیے بدگمانی میں مبتلا نہ ہو. اگر وہ کرتا ہے تو اس کا وبال اس پر ہے، آپ سبکدوش ہو جائیں گے. یہ اس وقت صورت ہے کہ جب ایک آدمی کے بارے میں آپ جانتے ہیں وہ اپنی زبان سے بول رہا ہے کہ عبادت مجھے نہیں کرنی بلکہ میں ویسے ہی گوشت کا حصول چاہتا ہوں اس لیے میں پیسے دے رہا ہوں، یہ اس کے حوالے سے. یعنی ایک شخص زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں قربانی ہی کرنا چاہتا ہوں، اب دل میں اس کے ویسے لالچ ہو، وہ صرف جھوٹ بول رہا ہو آپ سے، تو یہ اس کا مسئلہ ہے، آپ کی قربانی میں کوئی اثر نہیں پڑے گا. صراحت دلالت پر فوقیت رکھتی ہے، جب وہ زبان سے کہہ رہا ہے تو ہم نے کیا تفتیش کرنی. تو یہاں پر بھی وہی اصول جو میں نے شروع میں بتایا کہ تمام کی طرف سے ارادہ تقرب شرط ہے. کیوں؟ کیونکہ تقرب، عراقت، قربانی
ایک ایسی عبادت ہے کہ جو متجزی نہیں ہو سکتی۔ اگلا مسئلہ ہے شرکا میں سے ایک کی نیت اس سال کی قربانی کی ہے اور باقیوں کی نیت سال گزشتہ ہی قربانی کی ہے، تو جس کی اس سال کی نیت ہے اس کی قربانی صحیح ہے اور باقیوں کی نیت باطل ہے، بیکار ہے، فضول ہے، کیونکہ سال گزشتہ ہی قربانی اس سال نہیں ہو سکتی۔ ان لوگوں کی یہ قربانی تطوع یعنی نفل ہوئی، اور ان لوگوں پر جنہوں نے سال گزشتہ کی نیت کری، ان لوگوں پر لازم ہے کہ گوشت کو صدقہ کر دیں، بلکہ ان کا ساتھی جس کی قربانی صحیح ہوئی، جس نے موجودہ واجب کی نیت کی تھی، وہ بھی گوشت صدقہ کر دے۔ ان لوگوں کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے نیت ایسی کری تھی، جو وقت وجوب ہے اس میں واجب ہی ادا کریں، جیسا کہ پیچھے بتایا جا چکا ہے کہ قربانی کے وقت میں قربانی ہی کرنا ضروری ہے، تصدق سے کام نہیں چلے گا۔ قربانی کی جب ایام نکل جائیں 10 11 12 کی غروب آفتاب تک، اس کے بعد یہ واجب یعنی اراقت جو ہے وہ تصدق کی طرف منتقل ہو جائے گا، اب قیمت ادا کی جائے گی، صدقہ کیا جائے گا۔ لیکن ان سادہ لوگوں نے اور شریعت کے مسئلے سے نابلد لوگوں نے تو غلط نیت کر لی، تو ٹھیک ہے، جو کیا اس کا ہرجانہ بھرے، سارا گوشت صدقہ کرے۔ تقرب کی نیت تو تھی لیکن تقرب ادا کی نیت نہیں تھی، قضا کی نیت تھی، سال گزشتہ، تو قضا کی نیت سے ادا نہیں ہو سکتی، ہاں ادا کی نیت سے قضا ہو سکتی ہے۔ تو ان کی نیت کا جو اثر ظاہر ہونا تھا وہ تو ہو گیا کہ اب ان کی نفلی ہوئی، اور ایام قربانی میں استطاعت قربانی کے باوجود بھی جو قربانی نہ کرے تو اس پر کیا لازم ہے؟ تصدق۔ جانور ہے تو جانور صدقہ کرے، یہاں پورا صدقہ ہو نہیں سکتا کہ شراکت ہے، تو جو گوشت انہیں حاصل ہوگا وہ صدقہ کرے۔ لیکن وہ بیچارہ کہ جس نے ادا ہی کی نیت کی تھی، اسی سال رواں کی نیت کی تھی، واجب کی، اس کی کیوں صحیح نہیں ہو رہی؟ وہ بھی صدقہ کرے، وہ کیوں صدقہ کرے؟ اس کی قربانی صحیح ہوگی لیکن اسے بھی گوشت صدقہ اس لیے کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں شراکت ہے، یہ سارے شریک گائے کے ایک ایک بال میں مشترکہ طور پر شریک ہیں، تو ان احمقوں کی نیت کا اثر اس بیچاری کی حصے پر بھی آ گیا، اس لیے اب یہ بھی قربانی کے وجود سے سبکدوش ہو گیا۔ لیکن خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے والی بات، بیچارے کا گوشت اس کو صدقہ کرنا پڑے گا، وجہ وہ پگلے جنہوں نے قضا کی نیت کی۔ اگلا مسئلہ ہے قربانی کے سب شرکا کی نیت تقرب ہو، اس کا یہ مطلب ہے کسی کا ارادہ گوشت نہ ہو، کیونکہ ارادہ گوشت یعنی تقرب نہیں ہے، محض عادت ہے، نیت ہی عادتوں کو عبادت بناتی ہے، جب اس نے نیت نہیں کری تو اب یہ عادت ہے، عام روٹین میں جیسے آدمی گوشت کا ارادہ کرتا ہے، مارکیٹ سے لے آتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ تقرب ایک ہی قسم کا ہو، مثلا سب قربانی ہی کرنا چاہتے ہیں، ایسا ہونا ضروری نہیں، بلکہ اگر مختلف قسم کے تقرب ہوں، عبادت کی نیت ہو، چاہے وہ عبادت کسی بھی طرح کی ہو، کیونکہ جو جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے عبادت کے طور پہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کی کئی حیثیتیں ہیں، کئی جہتیں ہیں۔ کبھی ایام نہر میں قربانی کی نیت سے جانور کو قربان کیا جاتا ہے، کبھی حالت احرام میں خلاف احرام کام کرنے کی وجہ سے سر منڈا لی، خوشبو لگا لی، شکار کر لیا حرم میں، تو اس پہ جو دم واجب ہوتا ہے اس میں بھی جانور قربان کرنا ہوتا ہے، یا دم احصار کہ جو شخص یہاں سے عمرے یا حج کے لیے گیا میقات کے باہر سے، احرام کی اس نے نیت کر لی، محرم ہے، لیکن کسی وجہ سے اس کو پھر آگے جانے نہیں دیا، عمرہ یا حج نہیں کرنے دیا، تو اب اسے احرام کی پابندی سے باہر نکلنا ہے، تو اس کے لیے وہ ایک جانور قربان کرے گا، اسے کہتے ہیں محصر یا دم احصار، کہ وہ شخص کے جو عمرے کی نیت سے یا حج کی نیت سے جائے، حالت احرام میں ہے، لیکن کسی وجہ سے وہاں کی گورنمنٹ یا کوئی بھی وجہ کہ اسے عمرہ یا حج نہ کرنے دیا جائے، تو حالت احرام سے نکلنے کے لیے اسے دم دینا پڑے گا، دم احصار، اس میں بھی قربانی کرنی پڑتی ہے۔ تو وہی بتا رہے کہ نیت تقرب کی ہو، جانور کی اراقت تقرب ہے، اس کی نیت تو باقی اس کی حیثیت جہت کچھ بھی ہو، سب پر واجب ہو یا کسی پر واجب ہو یا کسی پر واجب نہ ہو، ہر صورت میں قربانی جائز ہے۔ مثلا مثالوں سے انہوں نے وضاحت کر دی، دم احصار اور احرام میں شکار کرنے کی جزا، اس میں بھی قربانی کرنی، جانور کا خون بہانا پڑتا ہے، سر منڈانے کی وجہ سے دم واجب ہوا، اور تمتع قران کا دم،
تمتعی حج کی ایک قسم ہے کہ جس میں حاجی مکہ پہنچ کر عمرہ کر کے حالت احرام سے باہر نکل آتا ہے، پھر جب ذی الحج کے ایام آتے ہیں 8، پھر دوبارہ احرام باندھتا ہے۔ اور جو قران ہے کہ وہ حج اور عمرے دونوں کی ساتھ ادائیگی کی نیت سے احرام باندھتا ہے۔ تو جب وہ شوال کی یا ذی قعدہ کے مہینے میں پہنچ جائے مکہ شریف، عمرہ بھی کر لے، لیکن اب وہ حالت احرام کی پابندیوں سے باہر نہیں نکل سکتا، بلکہ حج تک وہ ایسے ہی رہے گا، پابندیوں کو فالو کرتا رہے گا، حج کے بعد جا کے حالت احرام سے باہر آئے۔ تو اگر کسی کو اس اصول اور رول کا خلاف کرنا پڑے، جو تمتع کی شرط تھی اسے وہ پورا نہیں کر پا رہا، قران کی جو شرط تھی وہ پورا نہیں کر پا رہا، تو اسے دم دینا پڑے گا۔ تو اب ایک جانور کے اندر 7 لوگ شریک ہیں، ایک جس واجب کی نیت سے شریک ہوا ہے وہ ہے دم احصار، دوسرا جس واجب کی نیت سے شریک ہوا ہے وہ ہے تمتع قران کا دم، تیسرا جس واجب کی ادائیگی کے لیے شریک ہوا ہے وہ حالت احرام میں کی گئی غلطی کے ازالے کا دم ادا کرنے کے لیے شریک ہوا ہے، اور ایک شریک جو ہے وہ قربانی کے لیے شریک ہوا ہے۔ تو ایک جانور میں سبھی شرکا تقرب کی نیت سے، چاہے ان کی جہتیں الگ الگ ہوں، شریک ہوں تو قربانی جائز ہوگی، شرکت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح قربانی اور عقیقے کی بھی شرکت ہو سکتی ہے کہ عقیقہ بھی تقرب کی ایک صورت ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد شکرانے نعمت کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے، تو یہ عبادت ہے اور سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آگے اس کا بیان آ رہا ہے۔ تو اگر کوئی جانور میں عقیقے کے لیے شرکت کرنا چاہے تو عقیقہ بھی تقرب عبادت ہے، دوسرے شرکا جو ہے وہ ویسے اپنے قربانی کرنا چاہتے ہیں، دونوں صورتوں میں قربانی ہو جائے گی تمام شرکا کی۔ ان 4 مسئلوں سے خلاصہ یہ حاصل ہوا کہ قربانی کے اندر شرکا جو شرکت کر رہے ہیں ضروری ہے کہ وہ سب کے سب اہلیت عبادت رکھتے ہوں، اس کے بعد وہ تقرب کی عبادت کی نیت بھی کریں، اور سب ادا کی نیت کریں، ادائے واجب کی نیت کریں، قضاء واجب کی نیت نہ کریں۔ اگلا مسئلہ ہے 3 شخصوں نے قربانی کی جانور خریدے، ایک نے 10 کا، دوسرے نے 20 کا، تیسرے نے 30 کا۔ 10-20 روپے کی جانور آتے تو نہیں ہیں، سمجھانے کے لیے مثال دے رہے ہیں، آپ اس کے آگے 1000 لگا لیں، ایک نے 10,000 کا، دوسرے نے 20,000 کا، تیسرے نے 30,000 کا۔ ہر ایک نے جتنے میں خریدا ہے اس کی واجبی قیمت بھی اتنی ہی ہے۔ ایک تو ہے واجبی قیمت مارکیٹ ویلیو، اور ایک ہے ثمن، یہ میں پیچھے بتا چکا ہوں۔ تو جو انہوں نے ثمن طے کیا اصل میں وہی مارکیٹ ویلیو یا واجبی قیمت بنتی ہے۔ اب کیا ہوا، یہ تینوں جانور مل گئے اور یہ پتہ نہیں چلتا ہے کس کا کون سا جانور ہے۔ ہو گئی کوئی صورت، تینوں جانور ایک ہی رنگ کے ہوں گے، ہم شکل ہوں گے، ایک سائز کے ہوں گے، پہچاننا مشکل پورا ہوگا، کر لیں کوئی صورت فرضی بنا لیں۔ تینوں نے اتفاق کر لیا کہ ایک ایک جانور ہر شخص قربانی کر لے۔ 3 شخص تھے، 3 جانور خرید کے لائے تھے، تو تینوں نے اتفاق کر لیا کہ بھائی پہچان میں تو آ نہیں رہے، چلو جس کے جو ہاتھ آ رہا ہے ایک وہ کر لے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، سب کی قربانیاں ہو گئیں، البتہ جس نے 30 میں خریدا تھا وہ 20 روپے خیرات کرے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کے ہاتھ جو جانور آیا وہ 10 والا ہو اور اس نے 10 والے ہی قربانی کر دیا، تو جس جانور کو قربان کیا ہے 10 تو اس میں چلے گئے، بقیہ وہ 20 علیحدہ سے خیرات کرے، اور جس نے 20 میں خریدا تھا وہ 10 روپے خیرات کرے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کے ہاتھ جو آیا وہ 10 والا ہو، تو 10 تو جانور کی ذبح میں ہو گئے اور 10 ایکسٹرا۔ اور جس نے 10 میں خریدا تھا اس پہ تو کچھ واجب ہی نہیں بنتا، کہ 3 تو قیمتیں تھیں، 10 20 30، تو جس نے 30 اپنے اوپر واجب کیے تھے اس پہ ضروری تھا کہ وہ 30 ہی بارگاہ خدا میں دے۔ اب ممکن ہے جو جانور اس نے ذبح کیا وہ 10 کا ہو تو 20 خیرات کرے، جس نے 20 اپنے اوپر واجب کیے تھے اس پہ ضروری تھا کہ 20 ہی راہ خدا میں دے، جو جانور اس کے ہاتھ میں آیا ممکن ہے کہ وہ 10 کا ہو، اس لیے وہ 10 اوپر سے تھے، لیکن جس نے 10 کا خریدا تھا اس کے ہاتھ اگر 20 کا یا 30 کا آ گیا تو اس نے تو زیادہ دے دیے، یعنی جتنے کی لایا اس سے زیادہ کر دیا اس نے، اس لیے اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ موجے مارے۔ اور اگر ہر ایک نے دوسرے کو ذبح کرنے کی اجازت دے دی تو قربانی ہو جائے گی، پھر کسی پہ کچھ واجب نہیں ہوگا۔ یعنی یہ اوپری رقم صدقہ خیرات کرنے والا حکم تب بنے گا جب ایک دوسرے کو یہ اجازت نہ دیں۔ اگر اجازت دے دیں کہ میری طرف سے تمہیں اجازت، تم مجھے اجازت دے دو، تینوں ایک دوسرے کو اجازت دے دیں کہ بھائی جو جانور تم ذبح کر رہے ہو میری طرف سے اجازت ہے، یعنی 20 والا 30 والا 10 والے کو کہیں کہ ہم دونوں کی طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم یہ جانور ذبح کرو،
10 والا ان دونوں کو اجازت دے کے ہم میری طرف سے تم دونوں جو ہاتھ تمہارے آیا اس کو ذبح کرو، یوں ہی 20 والا 30 اور 10 والے کو کہے کہ میری طرف سے اجازت ہے کہ تمہارے جو ہاتھ آیا اس کو ذبح کرو۔ اجازت سے کیا فرق پڑے گا؟ اجازت سے یہ فرق پڑے گا کہ ہر ایک نے اپنے جانور کی قربانی کی وکالت یا نیابت دوسرے کو دے دی۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیجیے جیسے ایک شخص کو میں نے وکیل بنایا اپنے نکاح کا، اور وہ جا کے ایجاب و قبول کرے تو اس کا ایجاب و قبول نہیں ہوگا، وہ میرا ہی ہوگا، نکاح میرا ہی ہوگا۔ بس یہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اگر وہ میری اجازت کے بغیر جاتا تو پھر میرا نہیں ہوتا، اس کا ہو جاتا۔ لیکن جب میں نے اس کو وکیل بنایا، میں موکل ہوں، تو جو کچھ ایجاب و قبول کرے گا میرا نام لے کر کے، میری طرف منسوخ کر کے، میرا ہی نکاح ہوگا، بھلے میں اس محفل میں نہ بھی ہوں۔ یہاں پر بھی ایسی جب اجازت دے دی تو اب آپ نے اپنی قربانی کی وکالت یا نیابت دے دی، تو جس کے جو جانور ہاتھ آیا اور اس نے ذبح کیا، تو اپنا آیا تو اپنا ذبح کیا، کسی اور کا ہاتھ آ گیا، 10 والے کے ہاتھ 30 والا آ گیا، 30 والے کے ہاتھ 20 والا آ گیا، تو اجازت کی وجہ سے سب ایک دوسرے کے نائب اور وکیل بن کر ذبح کر لیں تو سب کا ذبح ہو گیا، کسی کو کچھ صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہاں سے مستحبات شروع ہو رہے ہیں، یہ میں جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں، اس میں کوئی لاجکس نہیں ہے، بس ایک طریقہ کار ہے کہ جس کو فالو کیا جائے تو ثواب میں زیادتی ہو سکتی ہے۔ مسئلہ ہے مستحب یہ کہ قربانی کا جانور خوب فربا اور خوبصورت اور بڑا ہو، اور بکری کی قسم میں سے قربانی کرنی ہو تو بہتر سینگ والا مینڈھا چتکبرا جس کے خصیے کاٹ کر قتل کر دیا ہو۔ اور وجہ استحباب بھی بتا دی کہ حدیث میں ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسے مینڈھے کی قربانی کی، وجہ استحباب یہی۔ اگلا مسئلہ ہے ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے، اور ذبح کے بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کی تمام اعضاء سے روح نکل نہ جائے، اس وقت تک ہاتھ پاؤں نہ کاٹیں اور نہ چمڑا اتاریں، اور بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے۔ چھری تیز کرنے کی وجہ یہ کہ تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ چھری اگر تیز نہ ہوگی تو دیر سے کٹے گا، مشکل ہوگی رگیں کاٹنا، اس جانور کے لیے تکلیف ہوگی، ہو سکتا ہے آپ کے لیے بھی تکلیف ہو، اگر وہ کھڑا ہو گیا تو آپ کو نقصان پہنچا دے گا، یا جو بھی کاٹ رہا ہے اسے نقصان پہنچا دے گا۔ تو دونوں ہی کی خیریت اس میں ہے کہ چھری کو تیز کر دیا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے، اگر اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو، اگر اچھی طرح نہ جانتا ہو تو دوسرے کو حکم دے وہ ذبح کرے، مگر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ وقت قربانی حاضر ہو، وہاں کھڑا ہو، موجود ہو، اسی محفل میں، اسی مجلس میں۔ حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا کھڑی ہو جاؤ اور اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ کہ اس کے خون کے پہلے ہی قطرے میں جو کچھ گناہ کیے ہیں سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی آل کے لیے خاص ہے یا عامت المسلمین کے لیے بھی؟ فرمایا میری آل کے لیے بھی خاص ہے اور تمام مسلمین کے لیے بھی عام ہے۔ تو بہتر یہی ہے۔ باقی اگر کوئی شخص نہیں کھڑا ہوتا، گھر آ جاتا ہے، یا جیسے کہ آج کل ہوتا ہے جو باہر ممالک میں لوگ ہوتے ہیں تو وہ پیسہ اپنا باہر بھیج دیتے ہیں، جو امریکہ میں ہیں وہ پاکستان بعض لوگوں کو بھیج دیتے ہیں قربانی کا پیسہ کہ بھائی ہماری طرف سے قربانی کر دینا، یہاں تو ہم شاید کر نہیں پائیں، تو وہ گویا اپنا وکیل یا نائب بنا دیتے ہیں قربانی کا، تو ہو جائے گی جیسا کہ یہاں پہ لکھا کہ بہتر یہ کہ وہیں کھڑا ہو تاکہ ثواب حاصل ہو سکے، تاکہ اگر نہیں ہو سکتا تو کوئی بات نہیں، قربانی ہو جائے گی۔ اگلا مسئلہ ہے قربانی کا جانور مسلمان سے ذبح کرانا چاہیے۔ اگر کسی مجوسی یا دوسرے مشرک سے قربانی کا جانور ذبح کرا دیا تو قربانی نہ ہوئی، بلکہ یہ جانور حرام مردار ہے، اور کتابی سے قربانی کا جانور ذبح کرانا مکروہ ہے۔ مجوسی کا ذکر کیا ہے، مراد ہے کہ جو بھی مشرک ہو، کافر ہو، مرتد ہو، سب کا حکم یہی ہے۔ یعنی اگر آپ کسی سڑے ہوئے شیعہ دیوبندی وہابی کو لے کے آ گئے قربانی کے لیے کہ جو کفریات پر مطلع ہونے کے باوجود بھی راضی ہے تو مرتد ہے۔ اب آپ اس کی لمبی داڑھی دیکھ کر کے اور یہ نمازی ہے، چنی ہے، چنا ہے، لے آئے قربانی، تو آپ کی قربانی نہیں ہوئی۔ مسئلہ یہی ہے، اب آپ اس کو تسلیم کریں نہ کریں، کہیں امت میں انتشار پھیلایا جا رہا ہے اتحاد کی، جو آپ نے راگ الاپنا ہے آپ کی مرضی۔ مسئلہ یہی ہے کہ کافر، مشرک، مرتد، ان سے اگر قربانی کرائی تو آپ کی قربانی نہیں بلکہ جانور ہی مردار ہو گیا، قربانی بھی نہیں ہوئی اور جانور بھی حرام ہو گیا، نہ کھا سکتے نہ کسی کو کھلا سکتے ہیں۔ اب جس سے ذبح کرائی اسی کو دے دیں کہ حرامیوں کے لیے حرام ہی صحیح ہے اور حلالیوں کے لیے حلال صحیح ہے۔ یوں ہی کتابی سے قربانی کرائی، یعنی جو باقاعدہ کتابی ہوں، موجودہ یہودی عیسائی
اکثریت وہ ہیں جو کتابی نہیں ہیں، یہ تثلیث کے قائل ہیں، مشرک ہیں، یا دہری ہیں جو حقیقتاً کتابی عیسائی یا یہودی ہیں کہ جو خدا ہی کو خدا مانتے ہیں، اس کے علاوہ حضرت عزیر کو، حضرت موسیٰ کو یا حضرت عیسیٰ کو خدا نہیں مانتے، خدا کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ اگر ایسے کہیں یہودی عیسائی مل جائیں تو ان سے کرانے سے قربانی کا وجوب ساقط ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے۔ یہی حکم پھر ان بد مذہبوں کا، بدعتیوں کا، دیوبندی، وہابی، شیعہ یا جو بھی جن کے بھی نام لے لیں کہ جو جن کی گستاخی حد کفر کو نہیں پہنچی، یعنی جو ابھی مرتد نہیں ہوئے، ان سے آپ کراتے ہیں تو آپ کی قربانی ہو جائے گی، لیکن آپ ثواب کے مستحق نہیں ہیں۔ اور وجہ بتا دی، قربانی سے مقصود تقرب الی اللہ ہے، اس میں کافر سے مدد نہ لی جائے، بلکہ بعض ائمہ کے نزدیک اس صورت میں بھی قربانی نہیں ہوگی، مگر ہمارا مذہب وہی پہلا ہے، قربانی ہو جائے گی، البتہ مکروہ ہوگی۔ اب یہاں سے بیان شروع ہو رہا ہے کہ قربانی گوشت کا کرنا کیا ہے، کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا، خود کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے، ان سب کا بیان شروع ہونے والا ہے۔